امیر شہر سے ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا، امیر شہر سے ہرگز گوارا ہو نہیں سکتا، کسی مزدور کا ٹوٹا ستارہ ماہ کامل ہو۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ جی بی پروڈکشن، اور آج کے پروگرام سمارٹ ویژن ٹاک کے ساتھ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے میں ان کا آپ کو تعارف کراتے چلوں کہ آپ ہمارے ایک نوجوان ادبی شاعر، ایک اچھے صحافی اور کالم نویس کے ساتھ ساتھ آپ ایک افسانہ نویس بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ سوشل ورکر، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہے۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، گلگت بلتستان پروفیشنل جرنلسٹ فورم کے آپ جنرل سیکرٹری بھی ہے، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے برادر سلیم وفا، محمد سلیم وفا۔ سلیم وفا بھائی، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ اسرا بھائی۔ اچھا سلیم بھائی، کیونکہ ہم آج گلگت بلتستان پروفیشنل جرنلسٹ فورم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے جو ہے نا اس کے بارے میں ہمارے عوام تک انٹروڈکشن کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ واہ! تو اسرا بھائی، بات کچھ یوں ہے، جب ہم یہاں سے کراچی گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے ماس کمیونیکیشن فیلڈ کو چوائس کیا، فیلڈ میں قدم رکھنے سے پہلے جب کالج میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت ایک بھوت سوار تھا سر پہ، جرنلسٹ بننے کا۔ جب اس شعبے کو ہم نے اپنایا، اس راستے پہ چلنا شروع کیا، ایک منزل طے کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ بھائی ہم جس حساب سے سفر کر رہے ہیں، اگر اسی حساب سے ہم اپنے سفر کو جاری رکھیں، یا جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں، بغیر کسی رہنما کے، بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی راہ دکھانے والے کے، اگر اس طرح اندھوں کی طرح سفر کرنا شروع کریں تو منزل کو پانا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے اپنے بل بوتے بہت ساری کوششیں کی، بہت سارے لوگوں سے ملے، بہت سارے مسئلے مسائل کا ہمیں سامنا ہوا، بہت ساروں کے ساتھ جو ہے نا بہت سے بالکل ناگفتہ مشکلات کا سامنا ہوا۔ تو کچھ ہم خیال لوگوں نے مل کے ہم نے یہی سوچا، ہم نے جو مسئلے مسائل کا سامنا کیا ہے، ہمیں جو پریشانیوں جو ہے پیش آئی ہیں، تو ہمارے بعد میں آنے والے ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بہنوں کو ان تمام مسئلے مسائل یا ان تمام پریشانیوں کا سامنا نہ ہو۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ کراچی کے اندر ہم ایک تنظیم بنائیں گے۔ اس تنظیم کا نام ہم نے جو ہے گلگت بلتستان پروفیشنل جرنلسٹ فورم کے نام سے ہم نے ایک تنظیم وہاں، اور اس تنظیم کے تھرو ہم نے یہ وہ کیا کہ کراچی کے اندر جو میجر 2 یونیورسٹیز ہیں، ایک وفاقی اردو یونیورسٹی، ایک کراچی یونیورسٹی، ان کے اندر گلگت بلتستان کے تمام ماس کمیونیکیشن اور سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات کو ہم نے اکٹھا کیا، اور پورے گلگت بلتستان کے مسئلے مسائل کو، پورے گلگت بلتستان کے ایشوز کو ایک ہم آواز ہو کے ہم نے اس پلیٹ فارم سے۔ اچھا، یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ تاکہ ہمارے جو ماس کمیونیکیشن کی جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی جو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کے لیے ایک اچھا سا پلیٹ فارم ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اور بھی جو ہے نا آرگنائزیشنس ہے، فورم ہے، تو آپ ان کے ساتھ الحاق ہونے کے بجائے آپ کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ سورا بھائی، بات آپ کی یہ صحیح ہے، ان کے ساتھ الحاق ہونے کے بعد یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کو جو ہے نا پوائنٹ کلیئر کرتے جاؤں کہ یہاں کے بہت سارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگوں سے، میڈیا سے ریلیٹڈ تنظیموں سے ہم نے پرسنلی کانٹیکٹ کی۔ ہم نے ان کی جو ہے نا صدر سے، جنرل سیکرٹری سے، ان کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران تھے ان سے پرسنلی کانٹیکٹ کی، انہیں ہم نے اپنے مسئلے مسائل کا وہاں تک پہنچایا۔ بالکل، اور ہم نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ بھائی ہمارے لیے جو مسئلے مسائل ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالے۔ تو ان کا ہمیشہ سے یہی وہ رہا کہ بھائی گلگت بلتستان کے حد تک اگر آپ لوگوں کا کوئی مسئلے مسائل ہے تو ہم حل کر سکتے ہیں۔ اب کراچی کے اندر ہم یہاں بیٹھ کے وہاں کے مسئلے مسائل ہم حل نہیں کر سکے، تو ہماری جو ہے نا وقت کی یہ اہم ضرورت تھی کہ وہاں
कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म मौजूद हो, कोई ऐसे लोग मौजूद हो जो नए आने वाले लोगों को, एक तो ये होते हैं यहाँ से कॉलेज पास करके जब यूनिवर्सिटी में हमारे लोग चले जाते हैं, हमारे लड़के हो या लड़कियाँ हो, उनके लिए एक अलग जो है ना मसले मसाइल का पूरा समंदर वहाँ पे शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुसीबत और मसले मसाइल के समंदर में अभी कदम है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमने वहाँ पे एक तंजीम बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने कराची के वो तो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके अलावा भी अब अभी ये कोरोना वायरस के जैसे थोड़ा सा मसला मसाइल हो के थोड़ा सा ब्रेक लगी हुई है, वरना इंशाल्लाह हम ये सोच रहे हैं वही प्लेटफार्म पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ गिलगित बल्तिस्तान के तलबा व तालिबात जो है मास कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ के जो है ना हमने इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फोरम को पूरी यूनिवर्सिटीज़ में फैलाना है, ताकि एक आवाज़ अगर कराची से उठती है तो वो इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा, कश्मीर तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा मुत्तहिद होकर उसको आला ईवानों तक। बिल्कुल, हम आपके इस अमल को जो है ना काबिल तहसीन की निगाह से देखते हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपके लिए जो मसाइल है जो क्या दरपेश है, क्या इस हवाले से कोई आपको डिफ़िकल्टीज़ है? सौरभ भाई, बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें होती हैं मसले मसाइल में। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि सहाफ़ियों के लिए तहफ़्फ़ुज़, वो पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे साथ बहुत सारे जो है ना तलबा और तालिबात ऐसे थे जो अपने खर्चे उठाते थे और ख़ुद पढ़ रहे थे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तंजीम के बनने के बाद हमने बहुत सारे लड़कों को जो है ना मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में भेज दिए, जिसमें जंग के अंदर हमने भेज दिया, बशारत में भेज दिया, जी न्यूज़ में हमने वो वहाँ पे जॉब के लोगों के बोल के अंदर माशाल्लाह से हमारे लड़के मौजूद हैं। इस तरह करके मतलब आपके प्लेटफॉर्म से जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटीज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद यही है कि हम तलबा के लिए जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो उनके लिए जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को करें, और उसके अलावा उसके लिए जो है ना मुख्तलिफ सेमिनार करें मास कम्युनिकेशन के हवाले से। उनके लिए मुख्तलिफ वो अल्लाह आपको भला करे, कोई अगर प्रिंट में जाना चाहे या प्रिंट मीडिया में, या अल्लाह आपको भला करे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। यहाँ पे मैं आपको एक सवाल करना चाहूँगा कि इस वक्त आपको आपके जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं कोई आपको देख रहे हैं, तो आप उन तक क्या आपके तंजीम को ज्वाइन करने के हवाले से कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ये गिलगित बल्तिस्तान आपको नहीं जानता हो, ऐसा भी है? गिलगित यकीनन होंगे, हाँ। ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो पाकिस्तान के कराची के अलावा किसी दूसरे शहरों में हो तो यकीनन मुझे नहीं जानते होंगे। जो कराची वाले हैं उसके अलावा भी बाकी तमाम तलबा और तलबात से मेरी यही गुजारिश है कि आप आएँ, हमारे साथ दीजिए, हमारे हाथ में हाथ दीजिए, और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ को, गिलगित बल्तिस्तान के मसले मसाइल को आला ईवानों तक बेहतर अंदाज में पहुंचाने में हमारी मदद करें। अच्छा, आप एक कलम नवीस भी है और अफसाना नवीस भी है, तो आप ये जो आपके गिलगित बल्तिस्तान प्रोफेशनल जो जर्नलिस्ट फोरम है, इसने जो है ना गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, माशाल्लाह से आप रुंदू से है, तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? सौरभ भाई, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से माशाल्लाह से ये है कि हमारे तमाम लड़के इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के तमाम तर अखबारों में, जिसमें K2 है, सदाए गिलगित है, गिलगित बल्तिस्तान एक्सप्रेस है, अल्लाह आपको भला करे, तर्जुमान है, सलाम है, बेदार है, और हमालिया टुडे है, रहबर है। इन तमाम अखबारात के साथ हमारे लड़के माशाल्लाह से जुड़े हुए हैं। हमारे मेम्बरान, जिसमें सिर्फ लड़के नहीं, यहाँ मैं बताते चलूँ कि हमारे साथ जो काम करें हमारी बहनें भी हैं, वो भी माशाल्लाह से अखबारों में कलम लिखती है, और ख़बर वगैरह भी है उनकी भी माशाल्लाह से आती है खबर। तो गिलगित बल्तिस्तान प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फोरम के थ्रू पूरे गिलगित बल्तिस्तान से हमारे इस तंजीम के अंदर स्कर्दू, शिगर, खरमंग, खपलो, रुंदू, नगर, गिलगित, हुंजा, गिज़र, द्यामर, अस्तोर और चिलास, इन पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तलबा व तालिबात शामिल हैं। तो हर जगह के मसले मसाइल को बेहतर अंदाज में आला ईवानों तक और हमारे नुमाइंदों तक पहुँचाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फोरम दिन रात हद्दुल इम्कान कोशिश करें। बिल्कुल, हम इस चीज़ की जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, स्मार्ट जीबी प्रोडक्शन की वजह से तरफ से भी हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और इस वक्त आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना एक सोशल वर्कर और सोशल एक्टिविस्ट बिलखुसूस की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, क्या इस तंजीम का सियासत से कोई ताल्लुक़ है? सौरभ भाई, हमारे तंजीम का एक मेन मकसद यही भी है कि हमारे पास बदकिस्मती से सबके नहीं, कुछ जो लिफाफा जर्नलिज्म है, बिल्कुल ठीक है, लिफाफा जर्नलिज्म को ख़त्म करना हमारा मेन जो है ना मकसद, ठीक है। अब एक बात यह है कि सहाफ़त और सियासत का चोरी दामन बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सहाफ़त और सियासत को अलग नहीं कर सकते। आप सियासत के साथ मरबूत रहें, सियासत के साथ जुड़े रहें,
لیکن کسی سیاسی نمائندے کا اعلی نہ بنے. بالکل آپ حق سچ کو سچ لکھیں, دن کو دن, رات کو رات لکھیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں بہت سارے صحافی برادران جو ہے ہمارے پاس بدقسمتی سے, ٹھیک ہے, کہ کسی سیاسی نمائندے کے کسی لسانی تعصب سے, علاقائی تعصب سے, اس کے علاوہ رشتہ داری بیچ میں آ جاتی ہے, طرح طرح کے تعصبات کا شکار ہو کے وہ سچ اور حق کو موقع پہ, وقت پہ لکھنے کی جرت نہیں کرتے. بالکل. یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ سچ اگرچہ ہے بہت کڑوا مگر کیا کیجئے, لب کشائی کر رہا ہوں حوصلہ کرتے ہوئے. اچھا, کیونکہ آپ ایک صحافی ہے, آپ ایک جرنلسٹ ہے, آپ کا ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا بہت اچھا آپ جو ہے نا ایسے صحافی ہمیں نظر آ رہے ہیں, تو آپ کا تعلق بھی روندو سے ہے, تو آپ روندو کے جو بنیادی مسائل ہے آپ کس کو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جناب, روندو کے مسائل کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پورا روندو مسائل کے جو ہے نا سمندر میں گھرے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ روندو میں اگر آپ روندو کی وہ کریں, ہیلتھ, ایجوکیشن, صرف ان دو چیزوں پہ اگر آپ دیکھیں تو روندو میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کا بیڑا غرق ہے. آپ آ جائیں, آپ کے مین جو ہے نا صدر مقام ہے ڈمبداس, آپ ڈمبداس کے ہاسپٹل کا ہی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, حالت خراب ہے. جب آپ کے صدر مقام پہ جہاں آپ کے اسسٹنٹ کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ یہ حالت ہے, تو آپ کبھی آپ تشریف لائیں, ستک کا آپ دورہ کریں, تلبک کو دورہ کریں, بلمک میں آپ تشریف لے جائیں, اللہ آپ کو بلا کرے, اس طرف اپنا ترمک ہے آپ اس طرف جائیں, آگے ہینگو کی طرف اگر آپ چکر ماریں, لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ, ان کو پیناڈول تک میسر نہیں ہے ہاسپٹلوں میں. بالکل. آپ کے اور میرے روندو کے اندر یہاں تک ظلم ہو رہے ہیں, اس قدر وہ ہو رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انجیکشن, کسی کو انجیکشن دینے ہیں تو انجیکشن والی وہ نہیں دے رہے ہیں, پاؤڈر سائڈ پہ رکھیں, اس میں جو واٹر ہوتے ہیں, منرل واٹر جو اس انجیکشن میں ملانے کے لیے ہوتے ہیں, اس کو توڑ کے جو ہے نا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے انجیکشن دیں. اور مسئلے مسائل کے حوالے سے, اچھا, آپ جو ہے نا ایک پڑھا لکھا ہے تو ہمیں یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کا تعلق بھی روندو سے ہے. آپ دیکھتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کی بات کی تو یہاں پہ دیکھیں اگر ایک لائبریری اب تک اس وقت پورے روندو میں نہیں ہے, پورے روندو تو میں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہم یہ ایک مہم چلا رہے ہیں کہ کم از کم ایک لائبریری ہوتا کہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا دھیان ایجوکیشن کی طرف ہو, کچھ پڑھے لکھیں, کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کے جو ہے نا اس میں گلگت بلتستان پروفیسر جرنلسٹ فورم کے تمام جو ہے ممبران آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور ہماری مطالبہ ہے, ہم اس چیز کو جو ہے نا بالکل سیریسلی ہم اس کو فیل کر رہے تھے کہ بھائی یہ روندو کے اندر ایک کم سے کم ڈمبوداس کے اندر تو ایک لائبریری جو ہے نا اعلیٰ اسٹینڈرڈ قسم کی لائبریری ہونی چاہیے, جس کے اندر بہت ساری کتابیں میسر ہو اور نیٹ فیسلٹیز ہو, اور جو طلبہ و طالبات نیٹ سے جو ہے نا چیزیں مواد حاصل کرنا چاہے ان کو وہ اویلیبل ہو, اور اس کے لیے گورنمنٹ. اچھا سر, پھر یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ لڑکے پڑھتے نہیں ہیں, آپ اس کو کوئی اپرچونٹی دیتے ہی نہیں, تو وہ کیا کریں, اب وہ گراؤنڈ میں ہی جائیں گے. اس کے لیے جو ہے نا آپ پلے گراؤنڈ بنا کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کھیل کود ایک الگ اپنا جو ہے نا مقام ہے, وہ ضروری ہے, کھیل کود آپ وہ کر لیجئے. اس کے ساتھ ساتھ خدا را قوم اور ملک کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قوم کی جو تعمیری جو چیزیں ہیں, جس میں ایجوکیشن جو ہے نا بیک بون کی حیثیت رکھتی ہیں, تو اس حوالے سے حکومت سے بھی ہماری جو ہے نا ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ اس طرف جو ہے نا توجہ دے دیں, اور کائنڈلی یہ چیز جو ہے نا ہم آپ کے اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ ہونی چاہیے. اور لائبریری کے حوالے سے ہم آپ کے شانہ. اچھا سر, آپ ایک بہت اچھے جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ سوشل ورکر بھی ہے, تو آپ اپنے جو گلگت بلتستان پروفیشنل جرنلسٹ فورم سے آپ جو ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام پہنچائیں گے؟ آخری کوشچن یہی ہوگا میرا. پیغام یہی ہے کہ کوشش کیجئے حق سچ کو بالکل اسی حالت میں, کیا وہ سچ ہے, اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے, اسی فارم میں, ٹھیک ہے, اس کو موڑ کے ادھر ادھر کر کے چھپا کے یہ وہ نہیں, اس کو اجاگر کرے, اور جتنا ہو سکے حق کا ساتھ دیں, حق بولے, حق لکھے, اور حق پہ رہے. بالکل. میرا یہی وہ ہے تمام میڈیا طلباء سے, تمام اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میری یہی گزارش ہے, اور کسی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہونا ہے, نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کے جو ہے نا کسی سے خوف کھانے کی ضرورت ہے, نہ کسی مصلحت کا شکار ہونے کی ضرورت ہے. اللہ نے اگر ہمیں تھوڑی بہت وہ دی ہے, ہمیں اس فیلڈ میں اگر لا کے پہنچا دی ہے ایک مقام پہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں, کسی خاص مقصد کے لیے ہمیں چوائس کیا ہے, تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے ہم حق کو لکھیں, حق بولیں, اور حق کے ساتھ. بہت شکریہ سلیم وفا صاحب, آپ نے اپنی
اپنی قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دیا. اور میں تمام دیکھنے والوں تک یہی کہنا چاہوں گا کہ قاسم علی شاہ کا جو ہے نا وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, تو اس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا میرا وہ فیوریٹ جو ہے نا اس کے جملے ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے چیزوں کو پروموٹ کریں, ہم اپنے ہیروز کو آگے لائیں. سلیم وفا جیسے بہت سے اچھے جرنلسٹ, اچھے کالم نویس ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسمارٹ ٹی وی پروڈکشن کا بھی یہی مشن ہے کہ ہم اپنے چیزوں کو پروموٹ کریں, ہم اپنے لوگوں کو اہمیت دیں. جتنا ہم اپنے لوگوں کو اہمیت دیں گے یقیناً اتنا ہی ہمارے علاقے میں وہی لوگ کچھ کر سکتے ہیں, باہر کے لوگ کبھی یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے لوگوں کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ جلد ہی ہم روندو نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے ساتھ پورے پاکستان کو ترقی کرتے دیکھیں گے. آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ سلیم بھائی, اور امید رکھتے ہیں کہ ہم اگلے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور جو ہے نا اچھے کالم نویس یا جرنلسٹ یا اور بھی کسی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اچھے جو ہے نا ہمارے طالب علم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں, والسلام.